بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی کے لیے قیامت تک کی نشانیاں بیان فرما دی ہیں اور ان سب کا ذکر احادیث کی کتب میں موجود ہے۔ ان میں سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر قیامت تک کے حادثات کا اور فتنوں کا ذکر احادیث کی کتب میں موجود ہے۔ آج جس حدیث کا ہم آپ کے ساتھ ذکر کریں گے اس میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے 6 بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے عوف، قیامت سے پہلے 6 چیزوں کو شمار کر لینا، ان میں سے سب سے پہلے میری وفات ہے۔ حضرت عوف فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں رونے لگا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خاموش کرانے لگے۔ پھر آپ نے دوسری نشانی بیان فرمائی کہ وہ بیت المقدس کی فتح ہے۔ پھر آپ نے تیسری نشانی بیان فرمائی کہ 2 موتیں ہوں گی میری امت میں جیسے بکریوں کے سینے کی بیماری ہوتی ہے، یعنی یہ کوئی وبا پھیلے گی جس کی سمٹمز ایسے ہوں گے جیسے بکریوں کو چیسٹ انفیکشن ہوتا ہے، اور اس جیسی ریزمبلنس کوئی ہوگی، انسانوں کے اندر ایسی کوئی بیماری ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میری امت میں چوتھا فتنہ ہوگا اور اس فتنے کا بڑا ہونا بتایا، یعنی چوتھا فتنہ کوئی بہت ہی بڑا فتنہ ہوگا۔ پھر آپ نے 5ویں فتنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مال کی کثرت ہوگی اور مال اتنا کثیر ہوگا کہ اگر کوئی شخص ناراض ہو جائے تو اس کو اس کی ناراضگی دور کرنے کے لیے 100 درہم و دینار دیے جائیں گے۔ اور مال کی کثرت آج کے دور میں بہت زیادہ ہے، لوگوں کے پاس ملینز ہی نہیں بلینز آف پاؤنڈز اور ڈالرز اور روپیز موجود ہیں، لیکن پھر بھی انسان کی مال کمانے کی ہوس اور محبت ختم نہیں ہو رہی۔ اور چھٹی آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اور رومیوں کے درمیان معاہدہ ہوگا، لیکن وہ یہ معاہدہ توڑ کر تم سے جنگ کریں گے، اور مسلمان اس زمانے میں ایسی زمین میں ہوں گے جسے غوطہ کہتے ہیں، اور وہ دمشق نامی شہر میں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں 2 سپر پاور تھی، ایک رومن اور ایک پرشین۔ رومن جو تھے ان کا ریلیجن وہ عیسائی لوگ تھے، وہ عیسائیت کو فالو کرتے تھے، اور آج کے دور میں عیسائیت ہی مسلمانوں کے خلاف کسی نہ کسی صورت میں برسر پیکار ہے، اور میرے خیال سے یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی ایسے معاہدہ ہوگا جو بعد میں توڑ کے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی جائے گی۔ اور یہ وہ تمام نشانیاں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ ان علامات کے اوپر ہی زیادہ تر لوگوں کا رجحان ہے، زیادہ تر لوگ انہی علامات کو ڈسکس کرتے ہیں، انہی علامات کی کھوج میں رہتے ہیں۔ کوئی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے انتظار میں ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے اوپر باتیں کر رہا ہے، اور کوئی دوسری نشانیوں کو لے کر بیٹھا ہے۔ لیکن امت کی زبوں حالی اور اپنے اعمال کی طرف بہت ہی کم لوگ ہیں جو اپنے نفس کا محاسبہ کر رہے ہیں، جو اللہ کی ذات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ کوئی طالب دنیا ہے تو کوئی طالب آخرت، کوئی حوروں کا چاہنے والا ہے اور کوئی جنت کے محلات کی طرف دیکھ رہا ہے۔ طالب مولا جس کی شان، جس کو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، وہ مومن آج ناپید ہے۔ ایمان کا یہ لیول آج کوئی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر بندہ امت کی زبوں حالی کی بات کرتا ہے۔ اس کرائسس کے دور میں، اس زوال کے دور میں اپنے آپ کو اٹھانے کی کوشش بہت بڑی کوشش سمجھی جائے گی۔ اس کے لیے علامہ اقبال ہمیں کلیہ بتاتے ہیں کہ اس زوال کے دور میں اپنے اوپر محنت کرنے کا مطلب کیا ہے اور یہ کیسے کی جاتی ہے، کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفت شان ورفعنا لک ذکرک دیکھے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اگر تمہارا نبی خاص ہے تو تم بھی خاص ہو۔ اگر آج ہم اپنے آپ کو طلب دنیا سے نکال کر، طلب عقبہ سے نکال کر، یعنی جنت اور دوزخ کے ڈر سے اپنے آپ کو نکال کر طلب مولا کی طرف لے جائیں، اپنے دل میں اللہ کی طلب پیدا کر لیں، تو یہی ہے ہمارے لیے کامیابی کا راستہ۔ حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اس راستے پر چل پڑتا ہے، اللہ کی طلب کے راستے پر، تو آپ فرماتے ہیں کہ یار یگانہ مل سی تینوں،
जे सिर दी बाजी लाए हो। इश्क अल्लाह विच हो मस्ताना, हू सदा अलाए हूँ। नाल तसव्वुर इस्म अल्लाह दे, दमनू कैद लगावे हूँ। यानी ज़िक्रुल्लाह के साथ अपने दिल को आबाद कर, अपने दिल को साफ़ कर और अपनी रूह को बेदार कर। जब इंसान की रूह बेदार होती है तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में तो नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। फिर वो अपनी तकदीर के फ़ैसले खुद करता है, वो किसी और के इंतज़ार में नहीं रहता। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तसव्वुफ़ की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।